اسٹارٹ کرتے ہوئے میں پہلی بات بتاؤں کہ عام مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی زیر زبر حتیٰ کہ ایک لفظ بھی چینج نہیں ہوا جب سے ہمیں یہ ملا ہے محمد سے. یہ دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. مسلمان یہ جھوٹ پہ ہی اتنی پہ جھوٹ بولا جاتا ہے علماء سے. علماء کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، قرآن کے اندر آیات کیا بلکہ پورے سینٹنس چینج ہوئے ہیں. صحابہ میں سخت اختلاف تھا. کچھ صحابہ نے کہا کہ کچھ قرآن کی صورتیں پوری مسنگ ہیں، کچھ صحابہ کے مصاحف کے اندر کچھ صورتیں موجود ہی نہیں تھیں، آیات ڈفرینٹ ہیں. حتیٰ کہ آج کی دنیا میں بھی آپ مسلمانوں کے پاس جائیں دوسرے ممالک میں، ڈفرینٹ ٹائپس کے مختلف قسم کے قرآن کے ورژنز آپ کو ملیں گے جن میں کوئی سنگل یونیفائڈ عربک ٹیکسٹ نہیں موجود. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے، یہ نارمل مینیوسکرپٹ کا پیج ہے، ٹھیک، ایز این ایگزامپل. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں، تھوڑی سی فیڈڈ رائٹنگ نظر آ رہی ہے آپ کو بیک گراؤنڈ میں اس کے. یہ ہے وہ رائٹنگ جو مٹا کے اس کے اوپر انہوں نے یہ قرآن لکھا تھا. اور رائٹ سائڈ پہ آپ کے سیدھے ہاتھ والی سائڈ پہ اس رائٹنگ کو ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے. اور اس کو ایکسٹریکٹ اس طرح کیا گیا تھا کہ الٹرا وائلٹ لائٹ لگائی تھی، اور الٹرا وائلٹ لائٹ سے جو لوور ٹیکسٹ یعنی جو نچلی سیاہی تھی وہ نمایاں ہو گئی. اب اگر ہم اگلی سلائڈ پہ جائیں گے تو آپ کو وہ تصویریں دکھائیں گے کہ کیسے وہ نظر آتی ہے سیاہی، اور کیسے الٹرا وائلٹ لائٹ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیدھے ہاتھ والی سائڈ پہ جو نیلے رنگ کا امیج ہے اس میں یہ صاف سیاہی پیچھے سے سامنے آ گئی ہے. تو انہوں نے اس میں سے نکالا ہے. عبداللہ ایک سوال ذہن میں آ کہ کیا کاغذ یہ اتنی احمقانہ حرکت لگتی ہے کہ پرانی لکھاوٹ کو مٹا کر اوپر نئی لکھاوٹ لکھتے ہیں نا، یہ کہاں کی منطق بنتی ہے؟ یہ کیا ایسا؟ اصل میں پرانے زمانے میں کاغذ ایک عام میسر چیز نہیں تھی بلکہ ایک بہت نایاب چیز ہوتی تھی. تو اس زمانے میں یہ کانسیپٹ، یہ آئیڈیا تھا کہ کاغذ کو ری یوز کرتے تھے لوگ. جب یہ مٹا کے اس کو لکھتے تھے تب شروع میں یہ ٹیکسٹ نہیں نظر آتا آپ کو پچھلے والا، لیکن کچھ صدیوں بعد جب کاغذ کی ایج بڑھتی رہتی ہے تو پھر پرانی سیاہی بھی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے آپ کہ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بڑا کلیئرلی کچھ جگہوں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اب ہم اگلی سلائیڈ پہ جائیں گے اور ہم تھوڑے سے ویریئنٹس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں کہ کس طرح کے ویریئنٹس پائے جاتے ہیں. اس سے زیادہ آگے جانے سے پہلے یہ کہ ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ کتنے سارے صفحات پہ مبنی یہ پرانا قرآن ملا ہے سنا کی مسجد سے، اور یہ اب بھی موجود ہے کہیں پہ پڑا ہوا ہے؟ بالکل، یہ موجود ہے، آئی تھنک کائرو میں پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر کافی اسکالرز نے ریسرچ کیا. جو آج میں پیپرز جس کی اسکرین شاٹس اور پکچرز میں دکھاؤں گا وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے 2 لوگوں نے کی تھی. ان کے پیپرز کے لنک اور اسٹڈیز کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا. باقی ڈاکٹر عاصمہ ہلالی نے ابھی ایک نئی بک پبلش کی ہے اور وہ صرف اور صرف ثنا قرآن کے اوپر مبنی ہے، اور اس میں سینکڑوں پیجز، آئی تھنک ثنا قرآن کے اندر تقریباً سارا قرآن موجود ہے، اور آئی تھنک یہ سب سے زیادہ ایکسٹینسو مینیوسکرپٹ ملا ہے ہمیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں جنہوں نے تحقیق کی، کیا وہ انگریز تھے یا وہ بھی مسلمان عالم ہیں؟ نہیں، وہ بھی مسلمان ہی لوگ ہیں دونوں، اور ان کی آبزرویشن آپ پڑھیں گے تو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. چلیں اگلی سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے. بالکل جیسے کہ آپ نوٹس کریں گے کہ انہوں نے ٹیبل دی ہوئی ہے الٹے ہاتھ والی سائڈ پر، انہوں نے ورس نمبرز دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کے بیچ میں تھوڑے سے آپ کو ویریشنز بتائی ہیں. جیسے فرض کریں پہلے والے میں لکھا ہوا ہے کہ جو عام قرآن ہے جو آج ہمیں موجود ہے، میسر ہے، اس میں جو لفظ ہے رؤوسکم وہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے. اور جو C1 یعنی جو کوڈیکس جو ہمارے پاس مینیوسکرپٹ ہے اس میں پایا جاتا ہے، یعنی پرانے بالکل نئے میں نہیں پایا جاتا.
بلکہ نہیں سوری، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو نئے میں پایا جاتا ہے رؤوسکم، پرانے والے میں ورڈ نہیں پایا جاتا، تو ایسا لگتا ہے کہ جو ورڈ رؤوسکم ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے، اضافہ کیا گیا اس کا، بالکل اضافہ کیا گیا ہے. سکون کا. سوری، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سا لفظ رؤوسکم کا ہے؟ مطلب ہوتا ہے سر. اپنے سروں کو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو آج کا قرآن ہے اس میں لکھا ہے کہ اپنے سروں کو تب تک شیو مت کرو جب تک آپ کی قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے. اور دوسرے پرانے قرآن میں لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو شیو مت کرو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچے. تو جو سر کے بارے میں ذکر ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اچھا یہ ظاہر سی بات، یہ سورہ بقرہ میں ہے یہ، اور اس کا بڑی عید سے کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل، یہ حج کے بارے میں ڈسکرائب کر رہا تھا، اس کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا اور اس کی ڈسکرپشن ہے. اسی طرح انہوں نے آگے اور سے بھی دیے ہیں، جیسے جو آج کا قرآن ہے وہ کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہو، اور اس میں عربک میں میننگ زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے لیکن ورڈز میں اضافہ اور کمی پائی جاتی ہے. جیسے لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے فَإِن كَانَ أَحَدٌ، پایا جاتا ہے آپ کو پرانے قرآن میں، لیکن جو نئے قرآن میں فمن کان، تو یہاں پہ ورڈز دوبارہ سے مسنگ ہیں. اسی طرح اس کا بے شک یہاں پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ اس مثال میں، یہ جو دوسری مثال ہے، پہلی مثال میں تو خیر صاف صاف ہے کہ پورا سر کا لفظ غائب بعد میں ڈالا گیا، لیکن اس جو دوسری آیت ہم نے اس میں ہم دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب اتنا مطلب میں فرق نہیں پڑا، لیکن جو الفاظ ہیں اگر الفاظ ہی مختلف استعمال ہو رہے ہیں تو اس سے آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ قرآن میں ایک زیر زبر کی بھی رد و بدل نہیں ہے، اس سے آپ کا یہ دعویٰ جو ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے کہ پھر آپ نے خدا کے لفظ کو آپ نے اس کا مطلب تبدیل کر دیا ہے. چلیں آگے چلتے. اب دیکھیں اگلی اگزامپل میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے پاس ابھی ٹیکسٹ موجود ہے اس میں ایک اضافی لفظ پایا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے او صدقۃ او نسکن، لیکن جو پرانا قرآن ہے اس میں صرف نسکن ہے، تو اضافی لفظ آج والے قرآن میں پایا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے آگے 2 ایگزامپلز یا 2 مثالیں دی ہیں، لیکن اب ہم جاتے ہیں سیدھی سائیڈ والی تصویر کی طرف جہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے الٹرا وائلیٹ روشنی ڈالی تو جو سارا ٹیکسٹ، جو سارا لکھائی تھی جو نچلی لیئر میں تھی وہ سامنے آ گئی، اور اس کے نتائج بڑے زبردست ہیں کہ پورے الفاظ اور فریزز وہ چینج ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نیچے جائیں گے، جو میں نے اسکوئر میں ہائی لائٹ کی ہوئی چیز ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بھی پورا سینٹینس سٹرکچر بدلا گیا ہے، جملہ بدل دیا. بالکل. حارث کیا آپ زوم ان کر سکتے ہیں فاکس پیلم سیٹ والی جگہ پہ؟ کوشش کرتا ہوں. بالکل تھوڑا سا نیچے تاکہ میں ان کو ورس پڑھ کے بتا دوں. تھینک یو. تو دیکھیں ایک جگہ پہ آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَاعْتَزِلُوهُنَّ حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ، لیکن دوسری جگہ پہ سینٹنس کا سٹرکچر بالکل چینج ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَهَّرْنَ. مزے کی بات یہ ہے کہ جب سینٹنس میں ورڈز اتنی تبدیلی آ رہی ہے اس سے بندے کو یہی آتا ہے کہ یہ ریویژن اور یہ انسانی دخل اندازی کا ثبوت ہے. اور اگر خدا کو کوئی قرآن میں، خدا کے پاس پوری طاقت ہے کہ قرآن کو بلا شبہ ایک یونیفائڈ کوڈیکس یا ٹیکسٹ کے اندر رکھے،